الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق علیہ۔ زبان کے گناہوں کا تذکرہ چل رہا ہے، آفات اللسان، زبان کی آفتیں۔ جھوٹ سے متعلق بھی احادیث آپ کے سامنے آ گئی، اس جھوٹ کی مختلف شکلیں، اس کا بھی بیان مختصراً ہو چکا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جیسے کان میں بات پڑے فوراً آگے اس بات کو چلتا کر دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دیتا ہے، یہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے بارے میں احتیاط کے بغیر، جیسے کان میں بات پڑی، کسی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، فوراً اس کو آگے شیئر کر دیا یا آگے نقل کر دیا بغیر کسی تحقیق کے، یہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صغیرہ کبیرہ تو ہم جانتے ہیں، صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو تفریق ہے اور اس کی جو تقسیم ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ ہماری نظر میں بعض گناہ صغیرہ ہیں، بعض کبیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اور اللہ کی نظر میں ہر گناہ گناہ ہے، اس میں صغیرہ کبیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ گناہ، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو، وہ گناہ ہے، اس میں صغیرہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال محدثین نے صغائر کے الگ تفصیل بیان کی ہے اور کبائر کے الگ فہرست بیان کی ہے، تو آپ نے یہ جو چند گناہوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ یہ کبیرہ سے بھی بڑے گناہ ہیں، یعنی اکبر الکبائر، کبیرہ سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور اس میں 3 گناہوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ تو آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں، حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور آئندہ زندگی میں ہم اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلا ذکر فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عقیدے میں وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف فرما دیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے گناہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ نہیں، اکبر الکبائر، کبیرہ سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے فوراً بعد جس گناہ کا ذکر کیا ہے وہ والدین کی نافرمانی۔ اسی لیے علماء نے لکھا والدین کی اطاعت تو فرض ہے، واجب ہے، اور کسی قیمت پر نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ والدین مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔
और मुसलमान हैं, फिर तो जाहिर है कि उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। इसीलिए उलमा ने लिखा कि वालिदैन को भी चाहिए कि जब अपनी, और ये बड़ी अहम बात मैं जिक्र कर रहा हूँ, वालिदैन को भी चाहिए कि जब वो अपनी किसी औलाद को किसी काम के करने के बारे में कोई हुक्म दे तो अंदाज ऐसा इख्तियार करना चाहिए कि वो बज़ाहिर हुक्म न हो, इसलिए कि अगर वो इनकार कर देंगे तो वो गुनाहगार हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर वालिद को अपने बेटे से किसी काम के लिए कहना है तो एक तो सराहतन हम बस औकात ये कह देंगे भाई जाओ ये जाकर काम कर लो। अब ये जो बात कह रहा है बाप कि ये काम कर लो, बेटा आगे पीछे हो रहा है या ले तो लाल से काम ले रहा है, तो गोया कि सराहतन बाप की इताअत से रूगर्दानी इख्तियार कर रहा है। नाफरमानी, बाप की इताअत फर्ज है, लाजमी है, और मना कर देता है या ले तो लाल से काम लेता है तो गुनाहगार होगा। इसलिए अगर अंदाज ऐसा इख्तियार किया जाए कि जिससे गुनाहगार ना हो, बच्चे जो गुनाहगार ना हो और समझ भी ले कि मेरा बाप क्या चाह रहा है। मसलन कोई काम करना है, करने के लिए बाप कहना चाहता है तो अगर यूं कह दे कि भाई ये काम अगर कर लिया जाए तो बेहतर है, ये काम अगर यूं कर लिया जाए तो बेहतर है। अब इसमें हुक्म नहीं है, इसको समझ लें जरा, इसमें हुक्म नहीं है, इसमें तरगीबी पहलू है। अगर ये काम यूं कर लिया जाए तो ये बेहतर है। अब समझदार बेटा भी इतना समझदार हो कि अल्फाज का मतलब भी समझता हो कि बाप जो है वो बराह रास्त की हुक्म दे सकता है, लेकिन बराह रास्त हुक्म नहीं दे रहा। इसलिए नहीं दे रहा कि अगर बाप ने बराह रास्त हुक्म दिया और बेटे ने उसकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं की तो गोया कि गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है। ये काम अगर कर लिया जाए तो बेहतर है, यूं कर लिया जाए, मेरा दिल चाहता है कि ये काम यूं हो जाना चाहिए। समझ ले कि बाप का मंशा क्या है। बहरहाल दो बातें बयान फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये बातें इरशाद फरमा रहे थे, रावी कहते हैं कि आप तकिए से टेक लगाए हुए बैठे हुए थे। जब ये दो बातें आपने इरशाद फरमाई उस वक्त आप तकिए के सहारे बैठे हुए थे टेक लगाकर, लेकिन तीसरी जब बात इरशाद फरमाई तो आप आगे को हो गए और तकिए से टेक छोड़ दी और फिर फरमाया अला वक़ौलु ज़ूर, अला वक़ौलु ज़ूर। तीसरी बात और तीसरा गुनाह जिक्र फरमाया कि झूठी गवाही ये भी शिर्क के बराबर है, और 3 मरतबा आपने ये बात इरशाद फरमाई। और यहाँ पर सहाबी जो रावी है इस रिवायत के हजरत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं फमा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे, बार बार दोहरा रहे थे। हमारा दिल ये चाह रहा था कि बस हजरत अब खामोश हो जाए, ऐसा न हो कि आपको ज्यादा कहने से तकलीफ हो। हम अपने दिल में ये ख्याल कर रहे थे कि बस अब आप खामोश हो जाएं। इतना ज्यादा आपने ताकीद कर दी, इतनी ज्यादा ताकीद कर दी कि बस अब इससे आपको ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए अब खामोश हो जाए, हम समझ गए कि आपका मंशा क्या है। तो इस बात को बार बार आपने जिक्र फरमाया है कि झूठी गवाही ये शिर्क के बराबर है। और कुरान करीम में सूरह हज में 17वें पारे में वहां अल्लाह ताला ने 2 गुनाहों का जिक्र किया है, फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान वज्तनिबू कौलज़ूर। फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान, बुतों की गंदगियों से भी अपने आप को बचाओ और झूठी गवाही से भी अपने आप को बचाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से किसी बुत की पूजा पाठ करना और किसी बुत की इबादत करना और उसके सामने आदमी ताजीमी अंदाज इख्तियार कर ले, वो जितना सब गुनाह है उसी के बराबर ये गुनाह भी है झूठी गवाही। हम अगर अपने इर्द गिर्द नजर पर इर्द गिर्द नजर अगर हम डालें तो अफराद से लेकर इदारों तक, आम मामला से लेकर अदालतों तक सब झूठी गवाही पर सारा निजाम चल रहा है। सारा निजाम जो है, आप अंदाजा लगाएं, इस रिवायत से अंदाजा लगाएं कि शिर्क के बराबर करार दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुनाह को, शिर्क के बराबर। पूरा निजाम हमारा जो है वो अदालतों का किस पर चल रहा है? झूठ पर चल रहा है।
ایک آدمی کا قضیہ چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، دوسرے آدمی کو لے کر جاتا ہے اور اس کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم سے قسم لی جائے تو تم قرآن بھی اٹھا لینا اور جھوٹی گواہی بھی دے دینا، اتنے پیسے لے لینا۔ آدمی آرام سے ہنستا مسکراتا جاتا ہے، قرآن پر بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے اور ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو بات کہہ رہا ہے میں عینی شاہد ہوں، میں نے بھی ایسا دیکھا ہے، حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا واقعہ پیش آئے، اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، معاملہ کیا ہے، عدالت میں کیس کون سا چل رہا ہے، نہیں پتا۔ لیکن وہ سمجھا بجھا کر لے کر گئے، پیسے کی لالچ دی یا کوئی اور لالچ دی، اور ڈٹائی کے ساتھ جا کر گئے وہ عدالت میں جھوٹی گواہی دے دی۔ کل اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی حاضر ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں بھی ثابت کرنا ہے، اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے یہ دنیا کی منفعت جو ہے یہ تو معمولی سی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے عام بول چال میں اور روز مرہ کے معاملات میں بھی ہم یہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو دوست ہیں، کسی کے ہاں گئے، اس نے کہا کہ بھائی آپ نے تو کل کہا تھا آنے کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے تو کل کہا تھا آنے کے لیے۔ اس نے کہا یار میں تو کل آ رہا تھا، اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا۔ اس سے بھی پوچھو، یہ بیٹا ہے سامنے میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی ذرا پوچھیں، اور وہ بھی کہتا ہے کہ واقعی اللہ کی قسم بہت ہے، حالانکہ وہ بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ اسے اس واقعے کا پتا ہے، نہ وہ عینی شاہد ہے، نہ اس کے علم میں ہے کہ کیا بات ہوئی، اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اس سے بھی پوچھو، یہ بھی بتا دے گا۔ اور جب اسے پوچھا اس نے کہا ہاں یار اس کے ساتھ تو بڑا سیریس معاملہ پیش آ گیا تھا، حالانکہ کچھ بھی نہیں پتا اس کو، جھوٹی گواہی دے رہا۔ تو اس لیے بھائی اس میں احتیاط کرنی چاہیے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹے بول سے، جھوٹی شہادت سے، جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس گناہ کو گناہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔